السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا میں ایک مہلت کے طور پہ بھیجا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے۔ ہم میں کا ہر آدمی کشاں اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو بھلانے کے لیے شیطان ہماتن مصروف رہتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ آدمی اس حقیقت کو بھول جائے کہ اس کا اگلا قدم موت کی طرف جا رہا ہے۔ اس تصور کو اوجھل کرنے کے لیے شیطان طرح طرح کے جھانسے دیتا ہے، تمنائیں پیدا کرتا ہے، سلسلہ وار خواہشات دل میں پیدا کرتا ہے، دنیا کو سجاتا ہے، من موہنے والی چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور مستقل دھوکہ دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ موت کی طرف جا رہا ہے اور دنیا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ دنیا ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ جب آدمی دنیا میں رہتا ہے تو تمام چیزوں کو دنیاوی نقطہ نظر سے ہی دیکھتا ہے اور بہت ساری تقریباً باتوں کا ڈیفینیشن دنیا ہی کے تناظر میں دیتا ہے اور وہی ڈیفینیشنز اور وہی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں جو آدمی کو حقیقت سے دور کرتی رہتی۔ ہم چاہیں گے کہ ان بہت ساری باتوں میں سے 6 باتوں کا صحیح ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئے تاکہ ہم حقیقت کے قریب ہو کے زندگی گزاریں، حقیقت سے ماورا ہو کے زندگی گزارنا نادانی ہے اور احمق پن ہے، اور حقیقت سے قریب وہی آدمی ہوتا ہے
جو دانا اور ہوشیار ہوتا ہے۔ دو باتوں کا ڈیفینیشن ہم قرآن مجید سے لیں گے اور چار باتوں کا ڈیفینیشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ سے لیں گے، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس دنیاوی حقیقت کے بارے میں، یا اس دنیا کی زندگی کے بارے میں قرآن مجید کیا ڈیفینیشن دیتا ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ آل عمران میں اور ایک سورہ حدید میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ اس دنیا کا ڈیفینیشن ہے جو قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی، ایک دھوکے کا سودا یا دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ جو بھی دنیا میں دکھائی دے رہا ہے اٹ از ورچوئل، حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ حیات دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا دلدل ہے۔ اگر اس میں آدمی پھنس جاتا ہے تو بہت ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ سورہ حدید میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے۔ پوری آیت اگر سامنے رہے تو اور بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر بالاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ علموں چوکنا کرنے کے لیے آتا ہے، جان لو انسانوں، آدم کے بچوں کان کھول کے سنو، جان لو جان لو، تاکید۔ انما الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کھیل کود، زینت، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر جتانا، مال اور اولاد میں اضافہ کی تمنا کرنا اور اضافہ کی کوشش کرنا، پوری زندگی کا نچوڑ چند پوائنٹس میں اللہ تعالیٰ پیش کر دیے۔ کھیل کود، زینت، ایک دوسرے پہ فخر جتانا اور ایک دوسرے پہ مال و اولاد میں بڑھ جانا۔ پوری انسانیت، ایک ایک انسان اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی کھیل میں مست ہے، کوئی زینت میں لگا ہوا ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کر رہا ہے، اور فخر کا معاملہ یہاں تک آ گیا ہے ایک ہی ماں کے گود میں مختلف اوقات میں کھیلنے والے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنے لگتے ہیں۔ فخر کی یہ انتہا ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ میں مختلف اوقات میں رہے، ایک ہی گود میں کھیلتے رہے، ایک ہی گھر میں بہت دیر تک زندگی گزارتے رہے،
لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہی بچے جو ایک دوسرے پر محبتوں کو نثار کر رہے تھے کھڑے ہو گئے، تو کتا میں کتا، تیرے بچے کہاں میرے بچے کہاں، تیرے پاس کیا میرے پاس کیا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ہر انسان اسی بات میں لگا ہوا ہے کہ مال کا اضافہ ہو، مال کا اضافہ ہو۔ عمر کے کسی بھی حصے میں ہر آدمی چاہتا ہے مال کا اضافہ ہونا چاہیے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، اثاثے بڑھنے چاہیے۔ بچوں پیسے بھیجو، میں اثاثے بناؤں گا، بچوں پیسے بھیجو، ڈالر بھیجو، پیٹرو ڈالر بھیجو، زیادہ کماؤ تاکہ مجھے اثاثے بنانا ہے۔ یہ کب تک چل رہا ہے؟ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چل رہا ہے۔ زندگی پوری تو لگا دی دنیا میں، اللہ نے ایک موقع دیا کہ کم سے کم کچھ سال ہمارے لیے لگاؤ، آنے سے پہلے کچھ ہمارے راستے میں قربانیاں دو، قرآن کا کام کرو، ہمارے دین کا پیغام کل لوگوں کے سامنے عام کرو۔ نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تکاثر بالاموال والاولاد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو پیش کرتے ہیں، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ ایک کاشتکار بیجوں کو بویا، ہری بھری کھیتی اگائی، کاشتکار دیکھ کے بڑا خوش ہو گیا، واہ واٹ اے بیوٹیفل لینڈ، واٹ اے بیوٹیفل ایگریکلچر، ہری بھری ہو گئی۔ ثم یہیج، پھر وہ گزرائی، فتراہ مصفرا، پھر اس نے رنگ بدلا، ہری جا کر سرخی مائل ہو گئی۔ ثم یکون حطاما، پھر اس کھیت میں خاک اڑنے لگی۔ یہ تمہاری زندگی ہے، آج زندگی بڑی ہری بھری لگ رہی ہے، کل اسی زندگی میں خاک اڑے گی۔ بیوی بچے جن پہ محبت نثار کر رہے ہو، سب مل کے طے کریں گے کہ فوری اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ قبرستان میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دنیا میں تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، جس دنیا کو شیطان نے مزین کر دیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، دس از دا ڈیفینیشن، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اچانک یہ دنیا تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت گرامی سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دی ہے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو دل بے چین ہو جائے، رات میں نیند ختم ہو جائے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها ليلا او نهارا اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالامس۔ کیا بہترین اور شاندار مثال، یہ ثابت کرنے کے لیے جہاں پہ تم رہتے ہو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، شیطان کے دھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی
اور آسمان سے بارش کے بعد زمین ہری بھری ہو گئی اور ایسی چیزیں زمین سے نکلیں مما یاکل الناس والانعام، جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور تمہارے مویشی بھی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ خوب ہری بھری ہو گئی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، بڑی خوبصورت ہو گئی، ہر آدمی دیکھنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر بھی بولتے ہیں جاؤ ذرا اچھی ہری بھری کھیتی کو دیکھو تو آنکھ کی بینائی بڑھ جائے گی، اتنی خوبصورت کھیتی ہو گئی تمہاری زندگی کی۔ اس کے بعد جو کھیتی کے مالک ہیں وَظَنَّ أَهْلُهَا، انہوں نے یہ گمان کیا، انہوں نے یہ سوچا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، we are in total control، اب ہم اس پوری کھیتی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پوری زندگی ہم نے لگا دی تھی اس کاروبار کے لیے، اب کاروبار ریٹرنز دے رہا ہے، ہم اب پورے کنٹرول میں ہیں اس کاروبار کے۔ بچے کو پال پوس کے بڑا کیے باہر بھیجے ہیں اور بچے کے ایک ایک پیسے پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، بیٹا انجینئر بن گیا، ٹوٹل کنٹرول ہے اس کے رقومات پر، ڈاکٹر بن گیا، رقومات پہ کنٹرول ہے۔ اس طرح کھیت کے مالک نے گمان کیا۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، بندہ یہ گمان کر رہا ہے اور اچھا گمان کر رہا ہے کہ آئی ایم ان ٹوٹل کنٹرول۔ اچانک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات کے وقت یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا، رات کے وقت یا دن کے وقت، فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، وہ کھیتی جو کل ہری بھری تھی اور جس کے مالک سمجھ رہے تھے کہ وہ ٹوٹل کنٹرول میں ہے، اچانک وہ کھیتی حسیدہ گھاس پھوس میں بدل گئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کل وہاں پہ کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ کأن لم تغن بالامس، ارے یہ کیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کئی مہینوں سے یہاں پہ کوئی دانہ نہیں ہوگا، کوئی بیج نہیں ہوگا، کوئی ہریالی نہیں تھی، ایسا ہمارا حکم ہوتا ہے۔ ایک دن پہلے جہاں پہ ایئر ٹو ایئر سمائلز تھے گھر میں، انگریزی کا محاورہ ہے ایئر ٹو ایئر سمائل، یعنی اتنی خوشی مسکراہٹ کی وجہ سے یہ دو ہونٹ یہ کان سے یہ کان تک پھیل جاتے ہیں۔ انگریزی کا محاورہ ہے ایئر ٹو ایئر سمائل، ہر ایک کے چہرے پر۔ رات میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا، صبح وہ مسکراہٹیں واویلوں میں بدل گئیں، صبح وہ مسکراہٹیں غم کے سمندر میں بدل گئیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دھوکے کی ٹٹی میں تم زندگی گزار رہے ہو، یہاں دل لگاتے ہو، یہاں تم کو بھیجا گیا ہے اس آخرت کی تیاری کے لیے۔ نو ایج گروپ، اتاہا امرنا لیلن او نہارا کے لیے کوئی ایج گروپ نہیں ہے۔ 10 1 سال سے 10 سال کے اندر ہو جاتا ہے، 10 سے 20 کے اندر ہو جاتا ہے، ایوری 10 ایئرس میں کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی میں جوان ہوں، ابھی میرے سامنے پوری زندگی ہے، میں بڑا ہوں گا جب میرے سر میں اور داڑھی میں سفید بال آئیں گے، جب فیصلہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہی تو دھوکے کی ٹٹی ہے۔ آدمی بھول جاتا ہے اپنے سفر کو، اپنا ادگلا ختم موت کی طرف گر رہا ہے، بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، the real definition of this world, of the life on earth,
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سودا اور دھوکے کا سامان ہے. خبردار، اس ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں تازہ رکھو. ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہماری دنیاوی مفادات کو نقصان پہنچانے والا دشمن، بس دیٹس آل. میرے کاروبار میں اڑچنیں ڈالنے والا میرا دشمن، میرے بچے کی شادی میں اڑچنیں ڈالنے والا دشمن، مجھے گھر بنانے سے روکنے والا دشمن. دشمن کا مطلب ہمارے ذہن میں اس سے بڑا کوئی تصور ہی نہیں ہے. عدو، دشمن کا مطلب ہم یہ محدود دھوکے کی ٹٹی میں جو تھوڑے سے نقصانات ہم کو دے سکتے ہیں وہ ہمارے دشمن. وہ بھائی ہو وہ بھی دشمن، بیٹا ہو وہ بھی دشمن. کچھ ناخلف تو ایسے ہیں اپنے باپ کو بھی دشمن تصور کرتے. کتنے ہی کاروبار ہیں، ان سے جا کے پوچھئے آپ کے کتنے دشمن ہیں، ایک لسٹ ان کے پاس رہے گی. کیوں صاحب؟ انہوں نے ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس لیے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، دنیا میں نقصان پہنچانے والا تمہارا دشمن ہی نہیں ہے، اصل دشمن تو تمہارا آخرت میں نقصان پہنچانے والا ہے. جو آپ کو آخرت میں نقصان پہنچائے وہ تمہارا دشمن. شیطان تمہارا ابدی دشمن ہے، اس لیے کہ تمہیں وہ آخرت میں نقصان پہنچائے گا، وہ جنت میں جانے سے روکے گا، دوزخ کا ایندھن بنانے کی کوشش کرے گا. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. دنیا میں کوئی نقصان نہیں کرتا، آپ کے کاروبار کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور کوئی شراب کی دکان لگا لے تو اس کو تو اور فائدہ پہنچائے گا. فلم انڈسٹری میں کام کرے تو اور فائدہ پہنچائے گا. کرکٹ کا بلہ ہاتھ میں لے تو اس کے گود میں لے کے گھومے گا، فائدہ ہی فائدہ پہنچائے گا دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. لوگو شیطان کے راستوں پر نہ چلو، فواحش و منکرات پہ نہ چلو، اللہ کی معصیت کے راستے پہ نہ چلو. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. صرف آخرت کے تناظر میں، آخرت میں حصول جنت سے کوئی روکتا ہے، کھلا دشمن ہے. سورہ تغابن میں حیرت میں ڈال دینے والی آیت اور دشمنی کو واضح طور پر بیان کرنے والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان لانے والو، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. عدوا لکم. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ بیوی اور بچے دشمن بن جائیں؟ کب بنتے ہیں بیوی اور بچے دشمن؟ دنیا میں تو جینے مرنے کا اقرار کرنے والی بیوی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بچے جو باپ کا احترام کرتے ہیں، باپ کے لیے سب کچھ نثار کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ بچے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس آیت کو اس کانسیپٹ سے جوڑ دیجئے کہ بیوی بچے اگر آخرت میں حصول جنت میں مانے ہوں، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں دوزخ کی طرف لے جانے والے ہوں. ان کی خواہشات کے لیے تم نے حلال و حرام کو دیوار پہ مار دیا، انہی کی زندگی کے لیے مرتے رہے.
کی پسند ناپسند کا کوئی خیال نہ کیا، ان کی بہتر زندگی کی تم نے کوششیں کی، عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ دشمنی کا صحیح کانسیپٹ قرآن دیتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے کہ آخرت میں صرف متقی لوگوں سے ہٹ کر تمام ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ایوری ون اور اینٹاگونسٹ، ہر آدمی دشمن، صرف متقی آدمی اللہ سے ڈرنے والے دوست۔ ہمارے پاس دشمنی کا کچھ اور ہی تصور ہے، ہماری خواہشات کے مطابق کوئی سنا نہیں وہ ہمارا دشمن، ہمارے کاروبار میں مانے ہو گیا وہ دشمن، ہمارے ساتھ کسی بھی معاملے میں کمپٹیشن میں آ گیا وہ دشمن۔ خاندان بکھر رہے ہیں، چھوٹی ذہنیت، عورتوں کی ذہنیت مردوں میں آ گئی ہے۔ اس بنیاد پہ ہم دوست و دشمن کے فیصلے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دشمنی صرف اس تناظر میں دیکھو کہ اگر آخرت میں جنت کے حصول میں مانے ہے وہ دشمن، وہ کافر ہے دشمن، منافق ہے دشمن، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی دشمن۔ آئیے اب احادیث میں آتے ہیں۔ یہاں پہ 4 باتوں کا ڈیفینیشن ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہوشیار اور دانا کون ہے؟ ہمارے پاس بے انتہا ہوشیار وہ جو سیف اور اچھا انویسٹمنٹ کر کے زیادہ ریٹرن پائے۔ واہ کیا ہوشیار آدمی ہے صاحب! 30 سال پہلے سوچا دیکھو، 1000 روپے گز خریدا، آج 50,000 ہو گئی۔ بہت ہوشیار آدمی۔ یہ باتیں مسجدوں میں بھی چلتی ہیں، یہ ہوشیاری ہے ہمارے پاس۔ کھایا نہیں پیا نہیں، بچے کو پڑھایا، ڈاکٹر، کیا ہوشیار آدمی صاحب! ارے کیا انویسٹمنٹ کرا! آج سے 10 سال پہلے کمپنی آئی تھی، کوئی جانتا نہیں تھا، اس پہ انویسٹ کرا دیکھو، آج کمپنی پھیل گئی، کیا ریٹرنز آ رہے ہیں اس کو۔ سیف اور شاندار انویسٹمنٹ کرنے والا ہمارے پاس انتہائی ہوشیار۔ کسی بھی معاملے میں سب پھنس گئے، ایک بچ کے نکل گیا، بڑا ہوشیار آدمی ہے صاحب۔ یہ سب پھنس گئے، اکیلا نکل گیا۔ دیکھو یہ ہمارے پاس ہوشیار دانا کا تصور۔ آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی ہوشیار کون ہے؟ کیا اس ہوشیاری میں یہ ہوشیاری آتی ہے ہماری؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ سے سوال کیا، قال رجل یا نبی اللہ، ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے نبی، من اکیس الناس و احزم الناس، اے اللہ کے نبی، انسانوں میں سب سے زیادہ دانشمند اور سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا، اولئک اکیاس
اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ڈیفینیشن دنیا میں دے نہیں سکتا. بڑے سے بڑا فلسفی ہو، اگر اس ڈیفینیشن کو ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان داؤ پہ لگ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے دانشمند وہ ہے جو اکثر اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے ہمیشہ تیاری کرتا رہتا ہے. شادی خانے میں موت کی تیاری، مسجد میں موت کی تیاری، کاروبار کرتے ہوئے موت کی تیاری، بیوی بچوں میں رہتے ہوئے موت کی تیاری. اکثرہم استعداداً، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ اس موت کے لیے تیاری کرتا رہتا ہے. یہ میری نگاہ میں ہوشیار اور دانشمند ہے. اس کے علاوہ جو بھی نالائق ہے میری نگاہ میں، موت کو سامنے رکھنے کے باوجود اپنی نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی نفس کو تسکین دینے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، یہ شخص میری نگاہ میں نالائق ہے. میری نگاہ میں لائق اور قابل تحسین اور وہ شخص جو دانا اور دانشور کہلائے گا وہ ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے. 24/7 رات میں اٹھے بھی تو موت مستحضر، دن میں بھی موت مستحضر. خالی موت سامنے نہیں بلکہ وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا، ہمیشہ اس کی تیاری کرتا رہتا ہے کہ کل میں اللہ کے سامنے ٹھہرنے والا ہوں. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اولئک الاکیاس، یہ وہ دانشمند لوگ ہیں ذہبوا بالشرف الدنیا، دنیا میں بھی بہت بڑا شرف حاصل کریں گے. وہ کرامت الآخرہ، آخرت کا مکمل اکرام انہی لوگوں کے لیے ہے. آج ایک ایک لمحہ ہمارا نفس کی تسکین کے لیے چل رہا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی لاش کو دفنانے میں دیر ہو جائے، وہاں مختلف گروپوں کی بات چیت عین قبرستان کے درمیان جبکہ اپنے ایک بھائی کو منو مٹی تلے دبا رہے ہیں، اس وقت بھی دنیا کی گفتگو، شادیوں کے تذکرے، ریٹائرمنٹ بینیفٹ کے تذکرے، اپنی سروس کہاں کہاں گزری وہاں کے واقعات. واہ کیا دانشمندی ہے. جہاں ہم سے پہلے گزر چکے ہر طرف سو رہے ہیں، بیچ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ آب حیات پی لی ہے جو موتی نہیں آتی. حضرت گرامی ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے دانشمند آدمی کا بھی تذکرہ کیا اور اس کے مقابلے میں نادان کا بھی تذکرہ کیا. دانشمند کا بھی اور اس کے مقابلے میں نادان کون ہے. ظاہر بات ہے ہم اپنے آپ کو نادان تو بالکل برداشت نہیں کریں گے، دوسرا تو بولا تو برداشت نہیں، ہم بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے نادان. لیکن اللہ کے نبی کی نگاہ میں کیا نادانی ہے دیکھیے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیس یعنی ہوشیار آدمی، دانشور، دانا. کون ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں. من دانا نفسہ، دانا مطلب کمزور کرنا، دبا دینا، اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے.
وہ عمل اور عمل کرتا ہے لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ زندگی کا ہر عمل نتیجہ آخرت میں ملے اس کی عین خواہش ہے۔ دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف آخرت میں اس کا نتیجہ مجھے ملے۔ یہ دانشور ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں۔ دو باتیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو ہمیشہ کچلتا رہے، دباتا رہے۔ یہ نفس بار بار ابھرتا ہے اور گناہوں پر اکساتا ہے، دنیا کی طرف مائل کرتا ہے۔ دانشور ہمیشہ اس کے مقابلے میں جہاد کرتا رہتا ہے، دباتا رہتا ہے، اور ہر عمل قیامت کے لیے، زندگی بعد موت کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عمر کے دور میں جب ساری دنیا سے دولت چلی آئی تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امیر المومنین حیرت زدہ رہ گئے کہ اے میرے ساتھیو تم کیوں روتے ہو، جبکہ فارس ابھی ہمارے قدموں تلے آ چکا ہے، اسلام کا پھریرا وہاں پہ لہرا دیا گیا ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ امیر المومنین یہ جو سامان، یہ مال دولت جس کا ڈھیر آج مسجد نبوی میں لگا ہوا ہے، اسے دیکھ کے ہمیں یہ خیال گزر رہا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں نہ دے دیا ہو۔ کیا دانا اور دانشور لوگ تھے۔ اس کے بعد نادان والعاجز، عاجز عام طور پہ ناتوان کو کہتے ہیں، کمزور کو کہتے ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن کیس کے مقابلے میں یہاں پر استعمال ہوا ہے عاجز، اس لیے علماء حدیث نے اس کو نادان کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، نادان تو وہ ہے جو ہمیشہ اپنے نفس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے اور اللہ سے اچھی امیدیں مانتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ زندگی کا ایک ایک عمل نفس کی تسکین کے لیے، اور تصور یہ کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو پہاڑ جیسے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نادان ہے، کم عقل ہے، نالائق ہے، جو اللہ کے مقابلے میں معصیت کے کام کرتا رہتا ہے اور تمنا علی اللہ، اللہ سے امیدیں تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا معاملہ بہتر کر دے گا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ آج ہم تو تقریر کر رہے ہیں، آپ ہی ہم سے پوچھیں ہمارے کسی گناہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم خود بولیں گے واللہ غفور الرحیم، سب خاموش بڑھ جاتے۔ ارے اللہ غفور الرحیم ہے صاحب، مول صاحب کو کیا بولنا ہے؟ مول صاحب تو وہی راستے پہ چل رہے ہیں گناہوں کی۔ یہ عام معاملہ ہے، ایسا دماغ میں بیٹھ گیا ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ کی 99 صفات میں بس یہ 2 ہی صفاتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ کچھ بھی معصیت کا کام کر لو، زندگی معصیت پیشگی میں گزرے، واللہ غفور الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ قہار، وہ جبار، سریع الحساب، یہ کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں کے سامنے بس 2 ہی صفات ہیں، 99 میں سے 2 صفات، واللہ غفور الرحیم، جو چاہے کر لو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ امت مسلمہ میں نادانوں کی ایک جماعت ہو گئی ہے اس وقت، جو بس جو چاہے معصیت پیشگی اختیار کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے۔ حضرات گرامی، 2 اور ڈیفینیشنز تھے چھوڑ کر ایک ہی ڈیفینیشن پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
اس لیے کہ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. دوسرا، رسول اللہ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باتیں کوئی ان امپورٹنٹ نہیں ہوتی، لیکن جب دو باتوں کو چوز کرنا ہے تو ایک کو پریفر کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ ہمارا سوچنا بالکل الٹا ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اتدرون من المفلس؟ میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ جسٹ ڈیفائن، مفلس کون ہے بتاؤ. صحابہ نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہم میں کا مسلم تو وہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ کوئی سامان ہے، صحیح طور پہ وہی مفلس ہے. ہمارے پاس بھی یہی تصور ہے. کمزور شادی میں بلانے کی لسٹ چلتی، ارے اس کو مت بلاؤ بھائی، وہ غلط کپڑے پہن کے آ جائیں گا، ہماری عزت چلے جاتی. مفلس ہے. میری شادی میں آنے والے 4 ویلر پہ آنا، رکشے میں آئے تو عزت چلے جاتی. باتیں کڑوی ہیں لیکن حقیقت سے بہت قریب ہے. دو طرح کے رخے چھپتے ہیں، ایک وی آئی پیز کے لیے 100 روپے کے 50 روپے کا، مفلسوں کے لیے 5 روپے 3 روپے کا رخا. ایسے چند مفلسوں کے رخے میرے ہاتھ میں بھی آئے ہیں، باضابطہ میرے پاس ثبوت ہے، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عام ہے مسلمانوں میں. وی آئی پیز جو مرسیڈیز میں آئیں گے، جو کاروں میں آئیں گے، 100 روپیز، آئیے صاحب، التجا آئیے، آپ کے آنے سے ہماری رونق بڑھ جائے گی فلاں. ادھر دیکھیے، کوشش کیجیے آنے کی. مفلس اس لیے کہ اس کے پاس وہ معیار نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. یہ زندگی گزر رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، کون ہے مفلس بتاؤ. صحابہ نے وہی بات کہی جو ہمارے ذہن میں ہے. ہمارے پاس وہی مفلس ہے جس کے پاس درہم ہے نہ دینار ہے، اور جس کے پاس متاع دنیا نہیں ہے، وہ مفلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، ان المفلس من امت یأتی صلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا، اور اس کے بعد وسفک دماء ھذا، اور اس کے بعد وضرب ھذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کے آئے گا. کیسے ایک ایک رمضان یاد کرو تو ایسا لگتا ہے کہ جنت میں بھی پہنچ گیا، ایسا گزرا رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کے آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پہ بہتان اٹھایا ہوگا، اور پھر اس کے بعد کسی کا مال اس نے کھایا ہوگا، کسی کا پلاٹ ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی سے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ مال کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی کا خون کیا ہوگا. وَضَرَبَ ھذا، غصے میں کسی کو مارا ہوگا. دو قسم کے اعمال لے کے آئیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ. دنیا میں واہ دیندار آدمی، بہت زبردست آدمی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہیں گے، کسی کو گالی دی. آج گالی دینا، ایک چھوٹا آدمی کمزور ہے تو گالی دینا بہت آسان ہے، مارنا
مال کھانا یتیموں کا، بیواؤں کا، یہ جو پورے حیدرآباد کا جو ایکسٹینشن ہوا ہے پورا مال کھانے کی بنیاد پہ ہوا ہے. آپ اس کی تاریخ دیکھیے، پولیٹیشین سے لے کے نیچے والے تک، پہلوانوں تک، جب ناجائز مال کھائے حیدرآباد میں تو اس کی وسعت ہوئی ہے. دنیا میں چل جائے گا، قیامت میں نہیں چلے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جن پہ ظلم کیا ہے اس کے تمام نیکیوں کو دے دیا جائے گا، پورے کے پورے نیکیاں دے دیے جائیں گے. فَإِنْ فَنِئَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، یہاں تک کہ نیکیاں پوری، نماز ختم، روزہ ختم، زکوٰۃ ختم، پھر بھی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأُخِذَ مِن سَيِّئَاتِهِمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، لوگوں کے گناہوں کو اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا. فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اسے اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. مفلس، the richest person on earth اخبارات لکھیں گے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں he is the مفلس. مسلمانوں کے ریچسٹ کون؟ اخبار لکھ دیں گے. برونئی سے لے کے انڈیا تک مسلمانوں کے ریچسٹ کون؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل ڈیفینیشن مفلس کا یہ ہے کہ ہمارے سامنے تمام عبادتیں اللہ کے دربار میں لے کے آئیں گے، لیکن تمام کے تمام جن پہ ظلم کیا گیا ہے وہ ٹھہر جائیں گے. جب آخرت کا مقدمہ فیصل ہوگا اس کی نیکیاں پوری ختم بانٹ دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگ ٹھہرے رہیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. فَطُرِحَ فِي النَّارِ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اسے جنت میں پہنچا نہ سکی. ایسا مفلس شخص ہے وہ. حضرات گرامی، یہ چند صحیح ڈیفینیشنیں میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور ان ڈیفینیشنز کو کے سامنے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں، پھر ایک ایک فرد اپنے آپ کو ان ڈیفینیشنز کے سامنے رکھے. حیات دنیا کیا ہے؟ ہم کس کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ ہوشیاری اور نادانی کا معیار ہمارے پاس کیا ہے؟ مالداری اور مفلسی ہماری نگاہ میں کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دنیا جو ڈیفینیشن دیتی ہے وہ بیکار، سانسیں ختم تو ڈیفینیشن ختم. اللہ کے رسول کا ڈیفینیشن ابد الآباد. دنیا میں بھی ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا میں بھی شرف اور آخرت میں بھی اس کا اکرام. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمارے فکر و نظر کو صحیح بنائے. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.